بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. دنیا میں بڑے بڑے انوکھے کام ہوتے ہیں، عجیب بھی ہوتے ہیں اور حیران کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اب اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تو اب اس میں ہم کو حیرت نہیں ہوتی، برا لگتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، پر یہ ایسا کوئی انوکھا نہیں ہے، اس میں کوئی خبریت نہیں ہے کہ اس کی خبر لگے کہ فلاں مرد نے اپنی بیوی کو مارا. پر سوچئے اگر اس کی بالکل الٹ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ پہلے تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. آپ سوچیں گے کہ اس مرد میں کیا پرابلم ہے، اس احمق آدمی میں کہ جس نے اپنی بیوی سے مار کھائی ہے. اچھا، ایک آدھ کیس ہو تو ٹھیک ہے، اس کو بھی درگزر کیا جا سکتا ہے، بندہ اگنور کر دیتا ہے. پہلے زمانے میں کبھی ایسا ہوتا تھا تو 2-3 وجوہات ہوتی تھی جو مجھے یاد پڑتی ہیں، میں نے سنی ہے یہ کہ نشید میاں اب وہ نشہ کرتا ہے تو پھر گھر میں چوری کرے گا، بیوی کا زیور چوری کرے، بیوی کا سامان اٹھائے، تو بیویاں تنگ آ کے اسے کہتے تھے ہاتھ چھٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ٹکا دیتی ہوں گی. ایک آدھ بعد اپنے بچوں پہ زیادتی کرتے تھے، مارتے تھے تو بیویاں وہاں بھی چڑ جاتی تھیں. اگر قد میں چھوٹا ہو اور کماتا نہ ہو تو بھی وجہ ہو سکتی ہے، چونکہ وہ ایکسیس میں ہوتا ہے، اس کو مارنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. یہ جو بعض جوڑ نہیں ہوتے شادیوں کی، بیویاں لمبی ہوئیں، میاں چھوٹا ہوا، گلی ڈنڈا جسے کہتے ہیں، پر اس میں بھی بیویاں مارتی نہیں ہیں. پر اگر کہیں کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو ان ایکسیپٹیبل ہو تو یہ واردات ہو جاتی ہے. لیکن جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو ایک والدہ نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ ایسی گولی دو، کوئی ایسا کیپسول دو اس کے اندر غیرت پیدا ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے کس نے کہا کہ کسی گولی اور کیپسول سے غیرت پیدا کی جا سکتی ہے؟ ہاں، میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں ٹیکہ لگا سکتا ہوں غیرت کا، اور وہ بھی کونسلنگ کے ذریعے، پر اس کے لیے پیشنٹ کا آنا ضروری ہے. میں ہوا میں ٹیکہ نہیں پھینک سکتا کہ جا کے اس کو لگ جائے. تو اس نے کہا یہ جو بچہ مجھے چھوڑنے آیا تھا یہی ہے. اور اس کی بیوی نے کیا کیا کہ ایک دفعہ نہیں کیا، 2 دفعہ کیا. بازار میں جاتے جاتے کسی بات پہ آپس میں لڑ پڑے اور اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی. اور نیچے اتر کے اس نے اس کو آواز دی، سریا، فاختہ، جو بھی اس کا نام ہوگا، فاخرہ، وہ اس کو آواز دی. اس نے آگے سے مڑ کے غصے سے کوئی برا بھلا کہا. تو اس نے بیوقوف نے کیا کہ راہ چلتے لوگوں سے کہا بھائی میری بیوی کو روکنا ذرا. اچھا، جب تک وہ ایک بندے نے سنا، دوسرے نے سنا، تو وہ بڑبڑ کرتی آگے جاتی رہی. انہوں نے گاڑی کھڑی کی، اتر کے ادھر سے آئے اور جا کے اسے کہا کہ چل گاڑی میں بیٹھو. دیٹ واز دا مومنٹ جب اس عورت نے سین کریٹ کیا اپنے میاں کو، منہ کو اس نے اللہ جانے وہ جو ہوتا ہے پنچنگ پیڈ وہ سمجھ کے مارنا شروع کر دیا. اور وہ احمق اور بیوقوف آدمی بھرے بازار میں اسے پٹتا رہا. یہ جو مرد مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ ایسے موقع پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب یہ مت کہیے کہ آپ اس کو 2 لگاتے، وہاں پہ نہیں لگایا جا سکتا. ظاہر اس کے یا تو آپ کو ہاتھ روکتے، ساتھ وہ بک بک کر رہی ہوگی، بد زبانی کر رہی ہو، کیونکہ جب یہ بد لحاظی ہے اور بد زبانی ہے، یہ ایک پیکج ڈیل ہے، یہ اکیلی کبھی نہیں ہوتی، ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہے. اور ایک بات اور، یہ اچانک نہیں ہوتی، اس کا پیچھے تسلسل سے کچھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کی وجہ بنتے ہیں. اب میں نے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا تو میں نے اسے کہا کیا وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے؟ تو اسی ماں نے کہا پھڑے منہ دا، وہ کتوں خوبصورت ہے گی ہے، پوری مجھ دی مجھ ہے گی ہے، ایڈی موٹی. میں نے کہا اوکے، کیا اس کا ماں باپ بہت امیر ہیں؟ کہنے لگی نہیں، بس ساڑھے ورگے نے. پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس کے والدین کوئی با اختیار ہیں، مطلب کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی ایس ایس پی ہے، کیا ہے کہ جسے اپنی طاقت کا بہت زوم ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسی گل بھی کوئی نہیں، دونوں کٹھے پڑھتے سی اور انہاں کوئی گل نہیں سی کردا. میرے منڈے نوں تے ترس آ گیا. اس نے جو جملہ کہنا ہے کہ کھوتے نوں تے ترس آ گیا، ترس کھا کے شادی کر لی. یار کہ مینوں کیا ماں کڑی بڑی چنگی ہے گی ہے، معصوم جی ہے گی، انہاں کوئی پیار کوئی نہیں کردا، ادھر کوئی نہیں جاندا، تو میری شادی کر دے. اے ادو بھی موٹی سی. اب سوچئے، یہ میرا ویسے پرانا نقطہ نگاہ ہے، ترس کھا کے جتنی شادیاں ہوتی ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ترس کھا کے آپ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لیتے ہیں تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. ترس کھا کے آپ ایک کم خوبیوں والی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں تو بھی مسئلہ ہوتا ہے.
ترس کھا کے آپ کسی ایسی گناہگار بچی سے شادی کر لیتے ہیں کہ جس کی اصلاح ہونے میں دقت ہوتی ہے تو بھی پرابلم ہوتا ہے. ترس کھا کے آپ کسی ریجیکٹڈ سے شادی کر لیتے ہیں تو بھی پرابلم ہوتا ہے. اور آپ ترس کھا کے کسی بد لحاظ سے اور بد زبان سے شادی کر لیتے ہیں تو پھر پلیز آخر میں مار کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. یہ مار ہمیشہ فزیکل نہیں ہوتی, کبھی کبھی کسی کیس میں ایسے پڑ جاتی ہے, لیکن عام طور پہ یہ روح کو مار پڑتی ہے. لٹرلی آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. عورت اگر بد زبانی پہ آ جائے تو اس کو اپنی پڑھائی لکھائی, اللہ معاف کرے, ہر چیز وہ غتربود ہو جاتی ہے. اب جتنی خواتین اس وقت سن رہی ہیں مسکرا بھی رہی ہوں گی, اس لیے کہ کچھ کو تو جو بہانہ چاہیے ہوتا کہ سر عورتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. بابا لوگ, میں عورتوں کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں ان بیچارے مردوں کی بات کر رہا ہوں جو پٹ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں. آپ تو ہمارے آنکھوں کا نور ہو, آپ ہمارے دل کا سرور ہو. رب نے آپ کو زندگی کا حسن بنا کے بھیجا ہے. اس دنیا کی خوبصورتی آپ کے دم سے ہے. اس دنیا کی جو نسل چلتی ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے. اس دنیا میں جتنی پیار اور محبت کی چاشنی ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے. پر میں آپ کو اگر ایک بات کہوں تو کیا یہ غلط ہو سکتی ہے؟ جتنی خرابیاں ہیں اور جتنی نفرتیں ہیں اور جتنے غصے ہیں یہ بھی تو عورتوں کی وجہ سے ہیں. پر وہ عورتیں آپ نہیں ہو, وہ آپ سے بڑی عمر کی ہیں, آپ کے میوں کی مائیں, کبھی کبھی لڑکیوں کی مائیں. یہ جتنی خوار کرتی ہیں یا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا لڑائیاں ہوتی ہیں یہ بھی تو عورتیں ہیں. پر نہیں, ابھی ہم اس جھگڑے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. میں تو اس بیچارے کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں پٹتا چلا آ رہا ہے. تو میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ یہ پٹنا بند اس کو میں نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ پٹنے سے بند ہونے کا فیصلہ بندہ خود کرتا ہے. جو اندر ڈر ہے, اس کے جو اندر خوف ہے, اس کو نکالنا ہوگا. یاد رکھیے گا, کہیں نہ کہیں یہ جو آپ کی زوال ہوتا ہے عزت کا یا احترام کا اور ریگارڈ کا اور امیج کا جو فلودہ بنتا ہے, یہ کوئی اور نہیں بناتا, آپ موقع دیتے ہو تو بنتا ہے. اس عورت کو آپ نے موقع دیا, اسے شٹ اپ کال دی ہوتی جب اس نے شروع کی تھی بدزبانی وہ گھر میں یا گاڑی پہ, تو ہاٹ ڈیئر آپ اس کو روکنے اترو, دفعہ جانے دیں, وہاں سے گاڑی چلائیں, گھر جائیں. اس کو تکلیف ہوگی آنے تو آئے, اپنے گھر جانا تو اپنے گھر جائے. آپ اپنا تماشا بنوانے کے لیے اتر گئے ہو. آپ سوچئے کہ وہ ہے دانشمندی کا فیصلہ. آپ نے کچھ ایسی بات کی جو اس کو ناگوار گزری, اوکے, ناگوار گزری تو اس کو ناگواری کو روکنا آنا چاہیے. اس کی نہ ماں نے سکھایا نہ باپ نے, اوکے سکھایا ہوگا, پر اس کا رد عمل اور عمل تو اس کے بالکل برعکس ہے, ایب نارمل ہے. اور ایب نارمل عورت کو آپ اتر کے سرے بازار سرے راہ منانے جاؤ گے تو بے عزت تو ہو جاؤ گے. کہیں تھوڑے ہو گئے, کہیں زیادہ بھی ہو جاؤ گے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر عورت اس بے لحاظی پہ اتر آئے کہ چلتی گاڑی میں کہے کہ تم روکو ورنہ میں چھلانگ مار دوں گی, تو اسے چھلانگ مار دینی چاہیے اور روک کے اس کو اتر جانے دینا چاہیے. اور اگر روٹ کے وہ جائے تو واپس لینے مت جائیے گا. یہ آپ لوگ جب کرتے ہو تو اپنے گھر کو برباد کرتے ہو. ہمیشہ ایک سخت میسیج دینا چاہیے ہر اب نارمل ایٹیچیوڈ کے لیے. ابھی سوچیں اس کا 1 یا 2 بچے ہیں, یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنی ماں سے کیا سیکھیں گے؟ اس کے منہ سے جو جھڑتے پھول ہیں اس کو دیکھیں گے, ان کے وزروں کو تولیں گے کہ یہ صبح اٹھتی ہے تو اپنے میاں پہ کیا کیا بمبارڈمنٹ کرتی ہے اور کون کون سے بم اور کون کون سے میزائل پھینکتی ہے. تو کیا خیال ہے میزائلوں کی یہ جو آنا جانا ہے یہ کوئی پنگ پونگ تو نہیں ہے. بچہ جب دیکھے گا تو وہ بھی یہی کرے گا, وہ بھی اپنے باپ کو پھر تو کر کے بلائے گا, وہ بھی آپ کو اپنے باپ کو جوتے کی نوک پہ رکھے گا. یہ کوئی اور نہیں سکھاتا, نہ ماں سکھاتی ہے نہ کوئی اور سکھاتا ہے. یہ تو جو اس کے کانوں میں پڑتا ہے وہی چیز مجسم ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ, 100 دفعہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ تو کبھی نہ ہو, کسی کے ساتھ ہوا ہو تو اس بیچارے کو ہیلپ آؤٹ کریں, اس کا مذاق مت اڑائیے گا, اس کو بٹھائیے گا, اس کو عقل دیجیے گا, اسے بتائیے گا کہ دنیا میں عورتیں یہ آخری نسل کی نہیں تھی. اس کے بعد اللہ نے یہ بریڈ بند نہیں کر دی, عورتیں تب بھی پیدا ہو رہی ہیں. اور ایسی عورت کے ساتھ جہاں مسلسل بے عزت ہوتے رہو اور مسلسل اس کے زہریلے جملے تمہارے کان میں آتے رہیں تو پلیز اس پریکٹس کو بند کرو. یہ نہ صرف تمہارے لیے تماشا ہے بلکہ باقی مردوں کے لیے بھی ذلت اور خواری کا تم باعث بن رہے ہو. اس رشتے میں عزت ہوتی ہے, اس رشتے میں مان ہوتا ہے.
کہ ایسی لڑکی لے کے آؤ جو تمہاری عزت کرے، تم اس کی عزت کرو، اور جس تمہاری خواری یا خرابی یا کمی اور کوتاہی کی وجہ سے اس نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے، تم اس سے باہر نکلو اور اگلی دفعہ اس کو مت دہرانا۔ میرے لیے یہ تینوں واقعات بہت تکلیف دہ تھے۔ آپ سے میں نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کا ذکر کیا، لیکن سوچئے کہ جس ماں کا بیٹا اس ذلت میں گرا ہوا ہو، یہ دلدل ہی ہے نامراد، اس میں سے نکلا بھی نہیں جاتا، جو نکالنے جائے گا اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ پر اس کا شروع میں بالکل بہنوں کو اور بھائیوں کو اور ماں کو اور باپ کو جب یہ عذاب شروع ہوتا ہے تو اس دن اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی نوبت نہیں آنے دینی چاہیے، کیونکہ وہ بے وقوف تو اپنی حد سے نکل گئی، پر اس نے آپ کی حدیں بھی ساری پھلانگی اور آپ کی عزت کا بیچ چراہے کے فلودہ بنایا۔ ایسی بات کبھی نہیں چھپتی، بازار سے گھر تک آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی جال ایسی باتوں کو نہیں روک سکتا، اور کوئی نہ کوئی بندہ ایسے موقع پہ ضرور نکل آتا ہے جو آپ کے محلے کا ہوتا ہے، جو یا اس کو پہچاننے والا ہوتا ہے جو آپ کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اور پھر یہ نیک نامی جو ہے سر چڑھ کے بولتی ہے۔ اللہ اس بدنامی سے اور رسوائی سے بالکل بچائے رکھے، اور جو نیک نامی ہے وہ اس گرم کوٹ کی طرح آپ کی ذات پہ، شخصیت پہ ہمیشہ چھائی رہے اور آپ کو نگ میں رکھے، یہ اس کا برے حال میں آپ کو نہ پہنچائے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔